چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں پر یہ ہے یونٹ 6 میں ہمیں زیادہ چیزیں نہیں کرنی ہے. ٹھیک، اس میں جو چیزیں اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ جتنی کتابیں ہیں ہر ایک کو آپ لکھنا ہے کہ کتنے اجزاء میں ہے. دوسرے کے مصنف کا نام مکمل صحیح سے یاد کرنا ہے اور سیکوینس وائز یاد کرنا ہے. جیسے کہ انہوں نے اس میں کیا کیا ہے کہ سیکوینس وائز چیزیں نہیں دی ہے انہوں نے، بلکہ صرف رینڈملی جو ہے، جیسے کہ پہلے یہ تھے اصفہانی صاحب، تو اس کو انہوں نے نام دیا صحیح سے، پھر ان کی پیدائش وفات دیا ہے، اور پیدائش کی جگہ اصفہان ہے، وفات کی جگہ بغداد ہے. یہ کام انہوں نے کیا ہے. تو یہ تو آپ کو یاد کرنا ہی ہر حال میں. اسی طرح مکمل. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ دیکھیں اس کا موضوع، یہ پورشن دکھ رہا ہو آپ کو، یہ موضوع آپ کو ایسے ہی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل سب صحیح ہے، ویسے ہم نے چیک کیا تھا ایک مرتبہ. تو آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ فن غنا میں یہ موضوع، کیونکہ موضوع آپ سے پوچھتے ہیں وہ لوگ. البیان والتبیین کا موضوع کیا ہے؟ بلاغت، تقریباً اس کا کچھ 3 موضوع ابھی پڑھیں گے آپ. مقدمہ کا موضوع کیا ہے؟ تاریخ میں آتا ہے وہ بھی. العقد الفرید، یہ بھی ادبی ہے. الکامل فی اللغہ والادب، بہرحال ابھی پڑھیں گے ہم لوگ مکمل. تو ایک کام آپ کو کرنا ہے، کتاب کا نام تو یاد کرنا ہی کرنا ہے مکمل، اور دوسری بات مصنف کا نام مکمل. یہ دیکھیں انہوں نے لکھا کا مصنف کا نام مکمل یاد کرنا ہے. ان کی پیدائش وفات یاد کرنا ہے ایک بات. پھر پیدائش وفات میں بھی سیکوینس وائز میں یاد کرنا ہے. جیسے کہ سب سے پہلے جاہد صاحب ہوں گے، کیونکہ ان کی پیدائش 159 میں ہوتی ہے اور وفات 255 میں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بلازری صاحب ہوں گے، کیونکہ ان کی پیدائش 190 میں ہوتی ہے اور وفات جو ہوتی ہے 279 میں ہوتی ہے تقریباً بلازری صاحب کی. تو دوسرے نمبر پر وہ آئیں گے آپ کے. تیسرے نمبر پہ مبرز صاحب آئیں گے، کیونکہ ان کی پیدائش 210 میں ہے، وفات 285 میں. پھر ابن عبدالربی صاحب آئیں گے. تو اس طرح سے آپ کو سیکوینس وائز میں یاد کرنا ہے. البتہ کتاب کے حساب سے دیکھیں یہاں پر کیا کہتے ہیں، بلادری صاحب فتح البلدان والے بہت 13ویں نمبر پہ دے رکھے ہیں. تو اس حساب سے نہیں، سیکوینس وائز میں آپ کو یاد کرنا ہے. اور یہ جو ان کی پیدائش وفات کہاں کہاں ہے، یہ آپ کو مکمل یاد کرنا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو اہم ہیں. اور یہ کتابیں کتنے اجزاء میں ہیں، جیسے کتاب الاغانی کتنے اجزاء میں ہے، آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے. شاید کتاب الاغانی کی جو ہے 21 اجزاء ہیں. آپ جانتے ہیں کتنے اجزاء ہیں کتاب الاغانی کے؟ اجزائے رئیسیہ 3 ہیں، ویسے 21 جلدوں میں شائع ہوئی تھی. ابھی آپ پڑھیں گے کیا بولتے ہیں حسن زیاد کو، تو وہاں پر کلیئر ہو جائے گا آپ کا. البیان والتبیین کے کتنے اجزاء ہیں؟ اس کے 3 اجزاء ہیں. آپ سمپل سا ایسے یاد کر سکتے ہیں. مقدمہ ابن خلدون کے کتنے اجزاء ہیں؟ مقدمہ ابن خلدون جو ہے وہ تقریباً 7 اجزاء پر مشتمل ہے ویسے ہی. اس کے بعد آپ کے سامنے عقد الفرید ہے. عقد الفرید کتنے اجزاء میں ہے؟ 3 اجزاء میں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ہر حال میں یاد کرنا ہے. البتہ ہم یہاں پورا پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کون کتنے میں ہے، اس کی پوری بایو ڈاٹا بالکل اچھے سے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. لیکن آپ لوگ اس نوٹ کو بھی ذہن میں رکھیں اور چیزوں کو یاد کریں. ہاں، 2 چیز اور. ایک ہے شمیم بھائی کا ایک وہ ہے ویڈیو، تقریباً 15-10 منٹ کا ہوگا وہ، اور 6 یونٹ پر ایک ویڈیو ان کی بہت ایزی. انہوں نے اس میں یہ کام کیا ہے، لکھ کر کے اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں یوٹیوب پر وہ، کہ سب سے پہلے جاہد صاحب آئیں گے، پھر بلازری آئیں گے، پھر مبرد آئیں گے. اس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے. اس طرح ایک انہوں نے بہت اچھا کام یہ بھی کیا تھا کہ کون کتاب کب لکھی گئی. تو جیسے کہ البیان، الکامل، فتح البلدان، یہ 3 کتابیں جو ہیں وہ تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں. پھر الاغانی، العقد الفرید، الفہرست، الخصائص، مروج الذهب، الامالی، یہ تقریباً 6 کتابیں جو ہیں یہ 4تھی صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں. اور پھر 5ویں اور 6ٹھی میں کوئی نہیں لکھی گئی ہے. 7ویں صدی ہجری میں معجم الادباء وفیات العیان لکھی گئی ہے. 8ویں میں مقدمہ ابن خلدون لکھی گئی ہے. 9ویں ہجری میں المظہر للسیوطی لکھی گئی ہے. اور 11ویں میں کشف الظنون لکھی گئی ہے. تو بہرحال یہاں تو میں یہ کام نہیں کر پا رہا ہوں. البتہ آپ وہاں سے جا کر کے یوٹیوب پر ذوق یقین سے اٹھا کر کے، یا پھر ایک شاید ہاں انہوں نے دیا تھا اس طرح سے اور فری میں دیا تھا، تو آپ اس طرح سے چیزوں کو لکھ لیجئے گا. ٹھیک، بہت کم میں آپ کا نوٹ بنے گا یہ، اور بہت زیادہ ٹائم دینا بھی نہیں ان لوگوں پر. لیکن ہاں سوالات بن رہے اچھے خاصے، تو یہ خیال رہے. چلیے ویسے دکھانے کے لیے آیا تھا میں، اب میں لاتا ہوں وہ جو پڑھنا ہے ہم لوگوں کو. ٹھیک، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیے. سر آپ سیکوینس سے ہی پڑھائیں گے نا؟ ہاں ہم تو سیکوینس سے ہی پڑھائیں گے، لیکن ہم نے یہ چیزیں بتا دی کہ آپ کو پہلے نمبر پہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، باقی اب تو ہم سیکوینس سے ہی پڑھیں گے.
سب سے پہلے جو نام ہے ہمارے اس میں وہ نام ہے اصفہانی صاحب کی، ٹھیک ہے. اب اصفہانی صاحب کو دیکھیں، سب سے پہلے کتاب کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یہ کتاب الاغانی. پہلے یہ مصنف کے بارے میں بحث کریں گے، پھر کچھ کتابیں ذکر کریں گے. اور سیم یہی چیز جو ہے وہ 2019 والے نوٹ میں کیا گیا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اور آپ کو نوٹ بنانا ہے، ٹھیک. نوٹ میں آپ 5-6 لائن دیجیے گا ہر ایک کو، اور اس پہ جو کرکس کی چیزیں ہیں کچھ وہ لکھ لیجیے گا بس. یہ کتاب الاغانی ہے. مصنف کا نام کیا ہے؟ ابو الفرج علی بن حسین بن محمد بن احمد الاموی البغدادی الاصفہانی. یہ ان کا مکمل نام ہے، ٹھیک. نام یاد کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے علی بن حسین ان کا نام ہے، اور سیم یہی نام مسعودی صاحب کا بھی ہے. تو 2 نام ویسے آپ کو یاد ہو جائیں گے. ابو الفرج ان کی کنیت ہے، ٹھیک ہے. اتنا نام اتنا ہے، علی بن حسین بن محمد. اور سیم یہی نام مسعودی صاحب کا بھی نام یہی ہے. 2 نام آپ کو یہاں سے یاد ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ اموی ہے. اموی کا مطلب یہ نہیں کہ اموی کے دور میں گزرا اس میں یہ رہا بندہ. اس کے ساتھ ہوا یہ کہ عباسی دور میں ہے یہ، ٹھیک ہے. عباسی دور کا آدمی ہے، لیکن اس کا میلان جو ہے نا اموی ہے، اور اس کے خاندان میں کوئی اموی رہا ہوگا، اس لیے ادھر نسبت ہے. اور اصفہان بغداد کا رہنے والا ہے. ابھی ہم لوگ پڑھے کہ یہ پیدا کہاں ہوا تھا؟ اصفہان میں، لیکن مرتا کہاں ہے؟ بغداد میں. تو یہ چیزیں یاد کرنی ایسے ہی کہ پیدا ہوا تھا اصفہان، بغداد. اصفہان میں پیدا ہوتا ہے بندہ، اور اس کی وفات کہاں ہوتی ہے؟ بغداد میں ہوتی ہے جا کر کے. تو ایسے ہی یاد کرنا ہم لوگ کو. اس کی پیدائش و وفات دیکھیے 284-356. پیدائش کتنی ہے؟ 284-356. تو یہ یاد کریں. 284-356 مارک اس کی پیدائش یاد ہے کسی؟ 284 والی. شاید یاد نہیں ہوگا آپ لوگوں میں سے کسی کو. 284 میں اور کسی شخص کی پیدائش ہے، مجھے بھی یاد نہیں ابھی فی الحال. ینتہی نسبہ الی مروان بن محمد آخر خلیفۃ الامویہ. اس کا جو نسب ہے وہ کہاں جا ختم ہوتا ہے؟ مروان بن محمد. مروان بن محمد کون ہے؟ آخری خلیفہ اموی ہے. تو یہاں سے آپ کو 2-3 چیز یاد ہو گئی. ایک تو یہ بندہ اموی کیوں کہا جاتا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. دوسری بات اس سمجھ میں آئی کہ مروان بن محمد جو آخری خلیفہ اموی کا 132 ہجری میں اموی حکومت ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی بات کہہ رہا ہوں. بادشاہ آخری بادشاہ مروان بن محمد ہے. ولد باصفہان ونشأ ببغداد ومات فیہا. یہ بات آ گئی نا کہ اصفہان میں پیدائش ہوتی ہے، بغداد میں اس کی وفات ہوتی ہے. لہ علاقۃ شدیدہ بین وزیر المحلبی وزیر معز الدولہ. اس کے جو بہت زیادہ تعلقات ہے کس سے؟ وزیر محلبی سے. اکثر الشعری فی الحجا. اس کے اکثر شعر جو ہیں ہجوں میں ہیں. اب یہ بات آپ لکھ لیجئے کہ یہ بندہ کیا تھا؟ شعر میں بہت زیادہ ہجو کرتا تھا. وہ شیعی و ام من آل الثواب. یہ بندہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ کیا بولتے ہیں، یہ اموی کی طرف شاید ہے، علی وغیرہ کی طرف یہ کرتا ہوگا، اس لیے. من کتبی مقال الطالبین. ایک کتاب یہاں پر تذکرہ بھی، اور کتاب پڑھیں گے ہم لوگ، ٹھیک. ایک تو ابو الفضل اصفہانی جو اغانی وہ کتاب ابھی پڑھ رہے ہیں، اور ایک مقاتل الطالبین ایک دوسری کتاب ہے ان کی. خیر، آپ کو جو اپنے نوٹ میں لکھنا ہے یہاں پر، اس بندے کا اتنا سا نام ابو الفضل علی بن حسین، اور اسی کے آگے لکھیے گا کہ سیم نام جو ہے مسعودی صاحب کی ہے. اور اس کی پیدائش وفات 284-356 اصفہان یعنی بغداد میں ہی پیدائش ہوتی ہے، اور وفات بھی بغداد میں ہی ہو جاتی ہے. اور اموی ہے یہ. اور یہ لکھنا ہے کہ اکثر الشعری فی الحجا. یہ بندہ اکثر جو ہے کس میں کرتا تھا؟ ہجوں میں اس کے اشعار ہیں. بہرحال کچھ چیزیں یہاں سے لکھ لیجیے. اس کے بعد آگے دیکھیے. کان ندیما لمعز الدولہ. معز الدولہ کا یہ ندیم ہے، مطلب اس کا ساتھی رہتا تھا. اور قان قدر الہیئۃ رث الثوب لا، کیا بولتے ہیں جی، لا یبدلہ بل لا یعتبر الوزیر المحلبی هذه العیوب لانه عالم کبیر. بس اتنا سا لکھیے آپ. کان قدر الحیۃ رث الثوب. اس کی حیت بھی گندی رہتی تھی، اور کپڑا بھی گندا، کپڑا بھی گندا پہنتا تھا یہ. لا یبدلہ، کپڑا بدلتا نہیں تھا، کپڑا بدلتا نہیں تھا، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا اہم ہے، دیکھ لیجیے گا. کپڑا بدلنا نہیں تھا. لیکن جو ابھی آپ نے دیکھا کہ وزیر محلبی کے پاس ہی رہتا تھا، تو وزیر محلبی اس کو برداشت کرتا تھا. کیوں برداشت کرتا تھا؟ لأنہ عالم کبیر. اس لیے کہ جو اصفہانی صاحب ہیں یہ بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ برداشت کر لیتا تھا. اتنا صحیح لکھ لیا آپ. لم يكن شاعرا متبوعا وانما كان كاتبا معدودا ومؤلفا قديرا ومناها مجيدا وروايه امينا. اس میں کچھ بھی نہیں لکھنا آپ کو، ٹھیک. اصفہانی صاحب کے بارے میں یار کیا بولتے ہیں، وہ کتاب جو ہے نا اغانی، اس کے بارے میں. یہ کیا وہ شاعر مطبوع نہیں تھا، وانما كاتبا معدودا، لیکن بہت بڑا کاتب تھا یہ تو آپ جانتے ہیں. بہرحال ما كان عطاء ملوك الشرق ليكتبه.
کان یؤلف الکتب للامویین بالاندلس فینعمون علیہ. یہ عبارت ایسے کیسے ہی اتار لیجئے، یہ انٹی کئی بار پوچھ چکا ہے. کان یؤلف الکتب للامویین، وہ جو اس وقت جو ہے عباسیوں کی حکومت تھی یہاں پر، لیکن امویوں کی حکومت تھی اندلس میں. جو آپ نے پڑھا تھا عبد الرحمن الداخل، جیسے صقر قریش کہتے ہیں، اور یہ لوگ تھے. تو ان لوگوں کی حکومت کہاں تھی؟ اندلس میں. تو یہ بندہ یہاں سے کتابیں لکھتا تھا ان کے لیے. کان یؤلف الکتب، یہ کتابیں لکھتا تھا للامویین، امویین کے لیے. امویین کی حکومت اندلس میں تھی. فینعمون علیہ، تو وہ لوگ اس کو کچھ دیتے ہوں گے. تو آپ اس کو ایسے ہی لکھ لیجیے. ذکر المؤرخون له 18 مؤلفات، تقریباً ان کی کتنی کتابیں ہیں؟ 18 کتابیں. موسوعۃ ادبیہ، یہ جو اغانی جو کتاب ہے اس کی، وہ کیا ہے؟ ادبی ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ ادبی موضوع. یہ لکھ لیجیے گا موضوع میں، یہ موضوع. اور موضوع میں آپ لکھیے الغنا. موسوعۃ ادبیہ نے لکھ کر کے آپ لکھیے موضوع اس کا غنا ہے. یہ لکھیے آپ، اس کا جو موضوع ہے وہ غنا ہے. پھر ایک سوال آتا ہے کہ کتاب لکھی کب گئی؟ تو یہ کتاب لکھی گئی ہے 4 صدی ہجری میں. آپ اس کو ایسے لکھیں. یہ کتاب کب لکھی گئی ہے؟ 4 صدی ہجری میں. میں دیکھتا ہوں اگر اپنے کاپی کا ہی فوٹو دکھا پاؤں، آپ کو دکھا دوں گا. ابھی رک جائیے تھوڑا سا. یہ کتاب کب لکھی گئی ہے؟ 4 صدی ہجری میں. وہ اول کتاب مختص فی فن الغنا فی العربیہ. یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ پہلی کتاب ہے جو فن عربی میں فن غنا پر مشتمل ہے. تو اس کا موضوع کیا ہوا؟ فن غنا ہوا. اور یہ کتاب کب لکھی گئی؟ 4 صدی ہجری میں. بس دونوں بات لکھ لیجئے. فی القرن الرابع وہ لکھ لیجئے، اور دوسرا صرف اتنا لکھیے فن غنا. اور قام بتالیف 50 عامن. یہ سوال کئی بار پوچھتا ہے NTA کہ اس کے تالیف میں اس نے کتنے سال خرچ کیے؟ تو 50 سال خرچ کیا بندے نے. واہداہ الی الخلیفہ سیف الدولہ فاعطاہ 1000 دینار. پھر اس کو خلیفہ سیف الدولہ کو دیا، تو سیف الدولہ نے اس کو کتنے روپے دیے تھے؟ 1000 دینار دیے تھے. تو ایسے لکھے گا، 50 عامن لکھے گا اور 1000 دینار لکھے گا. باقی آپ کو یاد رہ جائے گا. ٹھیک، یعنی تالیف میں 50 سال لگے ہیں، اور اس کو کتنے روپے دیے اس نے؟ 1000 دینار دیے ہیں. اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کون سی کتاب میں کتنے سال لگے ہیں؟ اس طرح کی اور بھی کتابیں ہیں اگر تو. اور بھی کتابیں تھیں اس طرح کی. کشف الظنون جو ہے لکھ لیجیے گا یہیں پر. اس میں کتنا لکھے؟ 50 سال. ایک اور کتاب لکھیے کشف الظنون، 20 سال. کشف الظنون لکھیے بڑی سین سے، 20 سال. ایک کتاب اور لکھیے نزہۃ الخواطر. نزہۃ الخواطر، 30 سال. ایک کتاب اور لکھیے بخاری شریف، 16 سال. لکھے رکیے آپ سب لوگ، لکھ لیے آپ؟ شبینہ ہی سب. ٹھیک. بہرحال یہ کچھ کتابیں ہیں جو اتنے اس میں لکھے گئے ہیں. اور کشف الظنون 20 سال ہوا، نزہۃ الخواطر 30 سال ہوا، بخاری شریف 16 سال ہوا، اور یہ کون سی کتاب تھی؟ اغانی. اغانی میں 50 سال. اور کوئی کتاب یاد ہے آپ لوگوں کو تو بتا دیجیے اگر آپ کو جانتے ہو تو. میرے پاس اتنا ہی تھا. چلیے تو آگے دیکھتی ہے. سمی الاصفہانی لہذا الکتاب بہذا الاسم. کہہ رہے ہیں کہ اس کو اغانی نام کیوں رکھا؟ لأنه بنى مادته في البداية على 100 أغنية التي اختيرت لهارون الرشيد وللواثق. کیونکہ شروع میں اس کا جو موضوع تھا، عنوان جو تھا، مواد، وہ کس پر تھا؟ اغنی، 100 گانوں پر مشتمل تھا. اور 100 گانے یہ ہارون رشید کے لیے اکٹھا کیے گئے تھے، اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ اغانی پڑ گیا. تو اغانی والا یاد رہ جائے گا کہ اس کو اغانی کیوں کہتے ہیں؟ میۃ الاغنیہ بس. يتضمن تراجم 100، تقریباً 100 شعراء، ادباء، عشاق، خلفاء، قواد، 100 لوگوں کے حالات اس میں درج ہیں. قال ابن حجر العسقلانی فی قول الذهبی. ابن حجر العسقلانی نے کہا ہے کہ ابو الفضل اموی صاحب کتاب الاغانی شیعی وهذا نادر فی اموی. یہ جو کتاب الاغانی والا جو بندہ ہے یہ شیعہ ہے، اور یہ اموی میں بہت نادر آدمی ہے. دیکھیے گا نہیں، پڑھ لیجیے بس.
ابن خلقان نے کہا ہے الاصفہانی صاحب کتاب الاغانی وجدہ مروان بن محمد المذکور آخر خلفاء بنی امیہ وجدہ نہیں وجدہ، کہ اصفہانی جو کتاب الاغانی ہے اس کے جو دادا ہے وہ مروان بن محمد ہیں جو کہ آخری خلفاء بنی امیہ ہے. تو کیا ہوا؟ شاید انہوں نے پوری بات کہی ہوگی، ٹھیک، یہاں پر پوری بات مذکور نہیں ہے، انہوں نے کچھ اور کہا ہوگا. خطیب بغدادی نے کہا لی اصفہانی اقدم الناس کان یشتری شیئا کثیرا من الصحف ثم تکون روایت منها. دیکھیے کیا کہا انہوں نے کہ لوگوں میں سب سے جھوٹا آدمی ہے یہ. یشتری شیئا کثیرا من الصحف، دوسرے صحیفوں سے خریدتا تھا اور پھر اپنی طرف سے بیان کر دیتا تھا. ابھی پڑھیے گا نا آپ حسن زیاد کو، اس میں چیزیں آ جائیں گی، تھوڑا سا ویٹ کیجیے، ساری بات آ جائے گی. اس میں ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، باقی جو اچھا لگے اس کو لکھیے گا، باقی سب نہیں لکھیے گا. ابن جوزی نے کہا یصح فی کتبہ ما بما یوجب علیہ الفسق ویہون شرب الخمر وربما حکى ذلك عن نفسه ومن تأمل کتاب الاغانی رأى كل قبیح ومنکر. ابن جوزی نے کہا کہ اس کی کتاب میں ہر وہ چیز ہے یوجب علیہ الفسق، جس میں کیا گناہ ہے، ویہون شرب الخمر، اور وہ جو ہے نا شراب پینے کو کم تر سمجھتا ہے، مطلب اس میں آپ کو ملے گا ایسی چیز. اور بسا اوقات وہ اپنے بارے میں ایسی بات بیان کرتا ہے کہ مطلب کچھ کہتا ہوگا اپنے بارے میں. ومن تأمل کتاب الاغانی، جو کتاب الاغانی میں غور و فکر کرے گا، رأى كل قبیح ومنکر، تو اس میں ہر قبیح اور بری بات کو دیکھے گا. تو آپ کو کچھ نہ کچھ یاد ہو گیا ہوگا اس میں کہ فسق اور ویہون الشرب والخمر کو بولا. قاضی تنوخی نے کہا ومن من الروات المتشیعین الذین شاہدناہم ابو الفرج فإنه كان يحفظ من الشعر والاغاني والاخبار والآثار. یہ کیا تھا؟ متشیع، شیعہ آدمی تھا، اور کیونکہ اس کو شعر وغیرہ بہت سی چیزیں یاد تھی. چلیے، مورخین کا کہنا ہے کہ اس کی 18 کتابیں ہیں. احتوا فی القصص الکاذبہ، اغانی میں کیا ہے؟ تو اغانی میں یہ چیزیں ہیں، القصص الکاذبہ، جھوٹی قصے ہیں، خرافات ہیں خلفائے عرب اور مسلمانوں کے بارے میں. اس کو بھی دیکھ لیجیے تھوڑا، جھوٹی قصے ہیں اس کتاب میں، اور کیا بولتے ہیں مسلمان جو خلفاء گزرے ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں اس طرح کی. نظم هذا الكتاب من الجاهلية إلى القرن التاسع الميلادي، يجعل هذا الكتاب مرجعا لمعرفة الآداب العربية والمجتمع الإسلامي في العصر العباسي وتصورات مع المجتمع الجاهلي والعصر الأموي. یہ بہت اہم ہے تھوڑا سا کہ اس کتاب میں جاہلیت کے زمانے سے لے کر کے 9ویں صدی عیسوی تک چیزیں موجود ہیں. زمانہ جاہلیت سے لے کر کے 9ویں صدی عیسوی تک. تو 9 سے اگر 6 گھٹا دیں تو کتنا ہوگا؟ یہ 3 نا. تو مطلب یہی ہوا کہ زمانہ جاہلیت سے 3 صدی ہجری تک، کیونکہ تقریباً عیسوی میں 6 کا فرق ہو جاتا ہے پوری. تو اس طرح سے یہ ہو جائے گا 3 صدی ہجری. ویسے یہ بندہ کتاب کب لکھتا ہے؟ 4 صدی ہجری نا. تو 4 صدی ہجری میں لکھتا ہے یہ، 284 میں پیدا ہوتا ہے، 356 میں مر جاتا ہے. تو 356 کا مطلب یہ ہے کہ 4 صدی کا 56 سال گزارا یہ بندہ. تو اس میں تقریباً 4 صدی ہجری کے شروع تک یا کچھ تک باتیں موجود ہوں گی. پہلے اگر میلادی والا یاد رکھے تو اتنے یاد رکھیے کہ اس کتاب میں جاہلیت سے قرن تاسع المیلادی تک چیزیں موجود ہیں. اور کیا کیا ملیں گے آپ کو؟ عصر عباسی ہو گیا، عصر جاہلی ہو گیا، عصر اموی، ان سب کی جو سوسائٹی کے جو چیزیں ہیں وہ مل جائیں گی. اس کے بعد یہ پورا یاد کرنا ہے، ٹھیک. بار بار کو NTA پوچھتا کوشچن، قیلا، کہا گیا ہے، لولاہ، اگر یہ کتاب نہ ہوتی، یعنی اغانی، لزا کثیر من اخبار الجاہلیت و صدر الاسلام و ایام بنی امیہ، تو زمانہ جاہلیہ، صدر اسلام اور بنو امیہ کی جو ایام، لڑائیاں وغیرہ ہیں وہ سب ختم ہو جاتی. تو یہ بات ایسے ہی یاد کر لیجیے، لولاہ لزا کثیر من اخبار الجاہلیہ و صدر الاسلام و بنی امیہ. اس کو ایسے ہی رٹ لیجیے. ایک سمپل ایسی ہی بات اور کس کتاب کے بارے میں کہی جاتی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ بات کس کے بارے میں کہی جاتی ہے؟ لولاہ لزا کثیر من اخبار هذا اللسان. کس کو یاد ہے فرزدق کے بتائیے؟ بارے میں. ارے نہیں، اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ لولاہ لذهب ثلث اللغة العربية. جی وہ جی کہا یہی جاتا بات. ہے اس کو. لولاہ لذا کثیر من اخبار هذا اللسان، یہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ یار مجھے یاد نہیں یار قسم سے. لسان العرب تو نہیں؟ نہیں ابن منظور والے نہیں. اچھا بہرحال آپ یہ دونوں چیز لکھ لیجیے. ایک یہ کیا بولتے ہیں اغانی والی، اور ایک لکھ لیجیے اس کی والی جو انہوں نے بتایا فرزدق والی، اور ایک تیسری جو ہے نا، تیسری جو ہے وہ اس کے بارے میں الفہرست لابن ندیم کے بارے میں.
لولاہ، بس فرق اتنا ہے، اس میں یہ کہتا ہے لولاہ لزا کثیر من اخبار هذا اللسان، یہ یاد کیجیے، یہ فرق ہے. اور اغانی کے بارے میں کہتا ہے من اخبار الجاہلیہ و صدر الاسلام و بنی امیہ. اگر یہ یاد رہے گا تو ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. الفہرست ابن ندیم کے بارے میں لکھ لیجیے آپ. لولا هذا الكتاب لزا اخبار کثیر من آداب اللغة العربیہ من آداب هذا اللسان. یہ کس کے بارے میں ہو گیا؟ الفہرست ابن ندیم کے بارے میں. اور اگر آپ کے سامنے آ جائے اخبار الجاہلیہ صدر الاسلام ویا و بنی امیہ، تو یہ بات کس کے بارے میں ہو جائے گی؟ اغانی کے بارے میں. اور ایک اور بات انہوں نے بتایا جو فرزدق کے بارے میں، لولاہ لذهب ثلث اللغة العربیہ. تینوں چیز ایک ہی جگہ لکھ لیجیے اور بعد میں دیکھتے رہیے گا تو یاد رہے گا انشاءاللہ. سر پہلے والا دوبارہ بولنا. یہ والا لکھ لیے، جی یہاں سر دکھ یہ رہا آپ کو اسکرین پر. بس اس جی میں سر تھوڑا سا دوسرا بڑھائیے، من اخبار جی هذا اللسان، یہاں بڑھائیے بس. سر اصل لکھے کثیر من اخبار الجاہلیہ لکھنا ہے. ارے تو لکھ لیا نا آپ نے، اس میں نہیں لکھنا ہے یہ چیز، اس میں اتنا نہیں لکھنا آپ کو. ٹھیک، یہاں سے لکھنا ہے لذا کثیر من اخبار هذا اللسان یا من اخبار آداب اللغة العربیہ، یہ لکھنا ہے آپ کو. لکھے یہ والا. جی سر لکھ فہرست. ہاں الفہرست ابن ندیم، اس کے بارے میں. سب لکھ لیا آپ لوگ؟ لکھ لیجئے گا. ٹھیک. ابن خلدون نے کہا اس کے بارے میں، یہ بھی ایسے ہی رٹا مار لیجیے گا. جی بولیے، کوئی بول رہے ہیں. ہاں سر، فرزدق کے بارے میں جو بولا ایک بار اور بول دیجیے سر. لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغة العربية. دیکھیں آپ. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایسے یہ دو کہ انہوں نے لکھا، ارشد بھائی نے بھیج دیا، لکھ لیجیے آپ ابن ندیم والا. فرزدق والا ہم یہاں لکھ دیے. ایسے ہی جس کو پتا ہو نا وہ چیٹ میں لکھ دیا کیجیے، ٹھیک، تاکہ پھر اچھا رہے گا یہ والا. اس کے بعد دیکھیے ابن خلدون نے کیا کہا ہے کہ جمع ابو الفرج فی کتاب اخبار العرب واشعارهم وانسابهم وایامهم ودولهم. اب اس کو ترجمہ نہ یاد رہے آپ کو، لیکن رٹنا ایسے ہی ہے. اور یہ بھی رٹنا ہے کہ یہ بات جو ہے ابن خلدون نے کہا، اور کس کے بارے میں؟ اغانی کے بارے میں. یعنی یہ دو باتیں جو ہے آپ کو ایسے ہی رٹنا ہے، جیسے لکھا ہو ویسے ہی، اس میں کچھ رد و بدل نہیں کیجیے گا آپ. ابن خلدون نے کہا جمع الفرج فی کتاب اخبار العرب، عرب کے اخبار ہیں، اس کے اشعار ہیں، ان کے انساب ہیں، ان کی لڑائیاں ہیں، یہ سب اس میں ذکر ہے. ذکر فی الاصوات والطرائق الغنا، 20 جلدوں میں شائع ہوئی. 20 جلدوں میں نہیں، 21 میں ہوئی. ٹھیک ہے، نیچے آ رہا ہے. تو بھی اولا فی اوروبا فی 21 جلدن، 21 والا یاد رکھیں آپ کہ 21 جلدوں میں شائع ہوتی ہے. اور اس کے اجزاء رئیسیہ 3 ہیں. جلد کتنے ہیں؟ 21. اور اجزاء کتنے ہیں؟ 3. اس کو ایسے یاد کیجیے. باقی آپ اگر یہ یاد نہ ہو 3 والا تو کم سے کم اتنا ضرور یاد کیجیے کہ یہ 21 جلدوں میں ہے. اور اس کے بعد دیکھیے بعد میں یہ 25 جلدوں میں شائع ہوتی ہے، تو اس کو مت یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے، 21 والا ہی یاد کر کے چھوڑ دیجیے، کیونکہ حسن زیات وغیرہ مل جائے گا تو وہاں سے کام بن جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ صدر الکتاب بمئات صوت، شروع میں کتاب جو ہے 100 زبان یعنی 100 گانوں میں یہ ہوئی تھی. کان ہارون رشید قد امر مغنی ابراہیم الموصلی ان یختاروها، ہارون رشید نے اپنے مغنیہ ابراہیم موصلی سے کہا تھا کہ وہ ان 100 گانوں کو اختیار کرے، پسند کرے. اس کے بارے میں کہا تھا، چن کر کے لائے. جد زیدان کا کہنا ہے استطرد الى ذکر ناظمها وترجمته والاحوال التي قلت فيها وفي غناها ومن شهد ذلك فيورد تفاصيل ذلك بالدقة والاسناد. كان یزید بن عبد الملک شدید التاثر بالغنا. چلیے اس میں سے پڑھ لیا آپ. ٹھیک، آپ جو چیز لکھ لیے سو لکھ لیا آپ. اور ابھی نہیں تو حسن زیاد کو میں لے کر کے آ رہا ہوں، وہاں سے بالکل جتنی بات کہیں گے نا وہ سب لکھ لیجیے گا، کیونکہ سوال وہیں سے بنتا ہے، ادھر ادھر سے نہیں بنتا. الا کہ انفا خوری سے بن جائے. میں لے کر کے آ رہا ہوں حسن زیاد کو 372 صفحہ.
یہ دیکھیے ابو الفضل اصفہانی، یہ آپ کے سامنے ہے. پیدائش وفات آپ پہلے یاد کر چکے ہیں، 284 سے 356 ایسے یاد رہے گا آپ کو. اور آپ نے یاد کیا تھا کہ یہ اصفہان میں پیدا ہوتا ہے، بغداد میں مر جاتا ہے. پورا نام کیا یاد کیے تھے آپ؟ علی بن حسین. اور یہی نام کس کا تھا؟ مسعودی کا. ٹھیک. اس کے بعد دیکھیے اس کے پاس کیا کیا علم تھا؟ حدیث، اخبار، انساب، اشعار، نجوم، سیر، بہت ساری چیزیں آتی تھی اس کو، مطلب حد سے زیادہ چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد دیکھیے یہ والا نا اینٹی کوشچن کئی بار آپ کو میں بولا تھا وہاں سے لکھ لینا. فکان یؤلف الکتب للامویین بالاندلس سرا فینامون علیہ. یہ کتاب لکھتا تھا کس کے لیے؟ امویین کے لیے. اور امویین کی حکومت اس وقت اندلس میں تھی. سرا چھپ چھپا کر لکھتا تھا، تو وہ لوگ کیا ہے ینمون علیہ، اس کو کچھ انعامات دیتے ہوں گے. وکان یجاہر بالتشیع، یہ بندہ جو ہے کھلم کھلا تشیع کا اظہار کرتا تھا. وہ اموی، وہ اموی تھا. نقیۃ للشیعہ ومدارات لانہ فی بلادہم نشأ اور بفضلہم ظہر. تو آپ یہ بھی لکھ لیجئے گا. شیعہ کتنے ہیں آپ ہمارے سلیبس میں، کسی کو یاد ہے؟ ہم نے شاید وہاں ذکر کیا تھا. ایک شریف تو رضی، شریف رضی ایک، ٹھیک ہے. اغانی 2، صاحب بن عباد 3 ہوئے. اور کون ہے؟ صاحب بن عباد 3. یہ 3 لوگ جو ہے نا یہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب کہ شیعہ. اور ایک ہے وہ معتزلہ میں جاہز ہے. اور کون ہے جاہز کے علاوہ؟ معتزلہ میں لکھ لیجیے یہیں پر، معتزلہ میں جاہز ہے. جاہز کے علاوہ اور بھی کوئی ہے. ہاں دیکھیے لکھیے معتزلہ میں جاہز اور زمخشری 2 کو لکھ لیجیے گا. ٹھیک، یہیں پر لکھ لیجیے معتزلہ میں کون کون ہے. اور اس سب کو نا 10 یونٹ والا میں ڈال دیجیے جا کر کے، یاد رہیں گی چیزیں. جاہز اور زمخشری رحمۃ اللہ علیہ. زمخشری بڑے 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 قابل آدمی بھائی. ان کی کتاب ہے، ان کی کون سی کتاب ہے جی؟ زمخشری کی الکشاف، بڑی مشہور تفسیر کتاب. کشاف. ہاں تفسیر کشاف، اور ادب میں ہے وہ. اور اس کے علاوہ ان کی کتاب ہے المفصل. اس کے علاوہ ان کی کتاب ہے شنفرہ کی جو لامیۃ العرب ہے، اس کی شرح کی انہوں نے، بہت جاندار شرح ان کی. پتہ نہیں کیا نام ہے، عجب العجب فی شرح لامیۃ العرب. تو 2 کو لکھے آپ لوگ معتزلہ میں. اور ابھی لکھیے گا شیعہ میں کس کو کیا بولتے ہیں، اغانی ایک ہوا، اصفہانی ہوا. یہ لکھ لیا آپ لوگ. اصفہانی بعد آپ لکھے تھے کون؟ صاحب بن عباد کو لکھے تھے. اور کس کو لکھے تھے یار؟ صاحب بن عباد ہوا. اس کے بعد شریف رضی. شریف رضی. شریف رضی ٹھیک ہے، شریف رضی ہو گیا. اور مسعودی لکھے. مسعودی بھی لکھے. 3 یہ ہو گیا. چوتھا لکھے مسعودی. مسعودی کے بعد لکھیے ابن الرومی. یہ بھی شیعہ ہے، ابن الرومی. اور ابن الرومی ہو گئے. اور اس کے علاوہ ابن ندیم، ابن منظور الفہرست والے جو ہے نا، ابن ندیم جس کو پڑھ لیتے لولا الزا کثیر من اخبار هذا اللسان والا، یہی بندہ ہے ابن ندیم. اور چوتھا لکھیے ابن منظور. ابن منظور جو لسان العرب ہے جن کی. اتنا ہو گیا، بس اتنا ہی ہے. چلیے کافی ہے. لکھ لیجیے، ہو سکتا ہے کبھی کام آئے گا. کوئی ضروری نہیں کام ہی آئے سو یہ سب چیزیں. چلیے سر تو آپ ابن لوگ پڑھ نادم، لیں. ہاں سر بولیے. ابن نادم کو بھی سر شیعہ میں ایڈ کرنا پڑے گا سر، یا کوئی؟ ہاں میں تو کیا ہوں، مجھے پتہ نہیں کس نے کروایا ہے، لیکن کروایا ہے. اب دیکھ لیجیے، من کرے تو کر ٹھیک ہے دیجیے، سر. نہ چھوڑ دیجیے. ٹھیک، آپ کے نہیں اوپر. سر، معتزلہ میں سر جائز ہے، اور کون ہے سر؟ زمخشری ہاں ٹھیک ہے. زمخشری جائز ہے. زمخشری 2. ٹھیک ہے سر. اور یہ والے لکھ لیجیے، اس کو ایسے ہی لکھ لیجیے گا. ٹھیک، رٹا مار لیجیے گا، یاد ہونی چاہیے آپ کو. فکان یؤلف الکتب للامویین بالاندلس سرا فینامون علیہ.
بس. اور وکان یجار بالتشیع، اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا، کیوں؟ لأنه فی بلادہم نشأ بفضلہم ظہرا، کیونکہ انہی کے ملک میں پلا بڑھا اس کے لیے. اور یہ دیکھیں آپ نے ابھی پڑھا نا کہ کان اکثر الناس حتما الیہ و ایثارا لہ، اس کو جو سب سے زیادہ مانتا تھا اس کا نام تھا وزیر محلبی. وزیر محلبی جو ہے موجود الدولہ کا وزیر تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ والی عبارت دیکھیے، یہ والی بات آپ وہاں پڑھ چکے ہیں. کان ھذا الرجل علی ظرفہ وادبہ سلیط اللسان، مطلب کہ اس کو جتنا اللہ تعالیٰ نے ادب دیا تھا، ظرف دیا تھا، اتنے ہی کیا تھا، زبان کا فوہڑ آدمی تھا. مخشی البادرہ تتقیہ الملوک والامراء لعلمہ بالانساب ومثالب البیوتات. یہ والی بات پورے یاد کیجیے گا. ٹھیک، اتنا سا تو تیمہ تو رٹ لیجیے گا، ہو جائے گا. تتقیہ الملوک والامراء، کہ ملوک اور عمرا جو ہیں وہ اس سے بچتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انصاب جانتا تھا، اور گھروں کے جو عیوب ہے نا وہ اس کو پتہ تھے. تو ہر آدمی کے گھر کا عیوب پتہ ہے اس کو، اور جو نسب میں نہیں ہوتا، نسب کس کا نسب کیا ہے، خاندان، وہ اس کو پتہ تھا، تو واٹ لگا دے گا، اس لیے یہ سب ڈرتے تھے. ایسے ہی آپ نے کسی اور کے بارے میں پڑھا تھا، بتائیے تو، جو اس کے عادت سے لوگ ڈرتے تھے. جی سر، ابن الرومی. ابن الرومی. ابن الرومی کے بارے میں لوگ ڈرتے تھے اس سے. اور عطیہ. عطیہ، ہاں عطیہ سب سے یس مشہور سر. ہے. عطیہ. بشار بھی دیکھیے، ہاں یہ بھی ٹھیک بشار ہے، بھی ٹھیک تھے نام جی. ہے. ہاں اس سے بھی لوگ ڈرتے تھے. اور بھی ہوں گے، ایک آدھ ڈھونڈیے گا تو مل جائے گا بہت سارا. تو اتنا والے، اور یہ وہی رٹا مان لیجیے گا تھوڑا سا. وکان قدر الحیۃ رث الثوب، کپڑا بہت گندا پہنتا تھا. لا یغسلہ ولا یبدلہ، نہ تو کپڑا دھوتا تھا نہ بدلتا تھا. والوزیر المحلبی على تنتسه وترفه كان يحتمل كل هذا منه لعلمه وحسن حدیثه. لیکن وزیر محلبی ان سب کے باوجود يحتمل كل هذا، یہ سب برداشت کر جاتا تھا. کیوں؟ لعلمه، اصفہانی کے علم کی وجہ سے اور اس کے حسن گفتار کی وجہ سے. بہرحال اچھی بات ہے. اور یہ دیکھیں کہ ابو الفضل اصفہانی جو ہے شاعر مطبوع، شاعر مطبوع تو نہیں تھا لیکن کاتب معدود، بہت بڑا کاتب ضرور تھا. تھوڑا سا پڑھ لیجیے اغانی کے بارے میں، بس یہیں سے پڑھیں گے، فن فاخر سے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک. یہ دیکھیے، اجماع مورخون کا کہنا یہ ہے علی انہ لم یصنف فی بابہ مثلہ، کہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی. وان کل کتاب فی الادب کل علیہ، اور ہر کتاب جو ہے ادب میں اس پر بوجھ ہے. یعنی اس کے بعد جتنی کتابیں لکھی جائے گی نا تو اس کے ریفرنس کے بغیر، اس کو دیکھے بغیر نہیں لکھی جائے گی. یہ والا بھی ایسے لکھ لیجیے گا، وان کل کتاب کل علیہ. اور یہ والی بات ولولاہ لزاع کثیر من اخبار الجاہلیۃ وصدر الاسلام وایام بنی امیہ، یہ آپ لکھ چکے ہیں پہلے. ٹھیک. اب 50 سال میں لکھا تھا اس کو، اور آپ نے بہت سارا لکھا، اور کتنی کتابیں آئی تھیں. وہ بنا والا میت الصوت، اس میں کتنے ہیں، 100 گانے کی طرز پر یہ کیا گیا تھا، جو ہارون رشید کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا. اور اس کے بعد یہ لے کر کے کس کو دیتا ہے، سیف الدولہ کو دیتا ہے. لے جا کر کے سیف الدولہ کو کتنا روپے دیا تھا، 1000 دینار. ہاں اس کو ایسے ہی یاد رکھیے گا، 1000 دینار. اور کتنی کتابیں ہیں جی جس کے بارے میں پیسے دیے گئے اس طرح کے، کسی کو یاد ہے؟ 1000 دینار تو یہ ہو گیا، تو یہ بہت کم تھا نا 1000 دینار. بعد میں کیا بولتے ہیں اس کو، اور بھی کچھ کتابیں اس طرح کی. یار دیکھیے 1000 دینار بہت کم تھا، بہت زیادہ ملنی چاہیے تھی. بعد میں صاحب بن عباد جو ہے، ہاں دیکھیے اس کتاب کے بارے میں اتنی باتیں لکھا ہے. مزید یہ لکھیے وکان صاحب بن عباد اذا سافر، جب سفر کرتے تھے صاحب بن عباد، حمل کتبہ علی 30 جبلا، تو اپنی کتابوں کو 30 اونٹ پر لے جاتے تھے. فلما اقتناہ، جب ان کو یہ کتاب مل گئی، استغنا بھی عنہا، تو اب وہ جو 30 اونٹوں پر جو کتاب لے جاتے تھے اس سے بے نیاز ہو گئے. وہ اجزاء کثیرہ، اس کتاب کے بہت سے اجزاء ہیں جس میں 20 جزء 20 جلدوں میں شائع ہوئی. لیکن ثم اثر احد المستشرقین علی جزء آخر، پھر ایک مستشرق کو ایک دوسرا جز مل گیا، تو اب یہ کتاب کتنے جلدوں میں شائع ہو رہی ہے، 21، 21 جلدوں میں. ٹھیک، تو 21 سے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اتنا کام بن جائے گا. بس اتنا ہی ہو گیا. ٹھیک. اور 2019 والا میں اس کی کچھ کتابیں ہیں بندے کی، اس میں یہاں پر کتابیں ہیں نہیں، اور کتابیں سوال دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کون سی کتاب اس کی نہیں ہے، تو اس وقت پھنس جائیں گے ہم لوگ. 2 منٹ رکیے گا، 2019 والا صرف کتاب پڑھ لیجیے، ہو جائے گا انشاءاللہ.
ٹھیک، آپ باقی سب پڑھ لیے، بس سمپل سے اتنا بچا ہوا تھا وہ دیکھیے. یہ دیکھیے کیا بولتے ہیں، یہ ہجو بہت زیادہ کرتا تھا، وہ آپ لکھ لیتے وہاں سے. اور جہاں میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ ان کی پیدائش 284 میں ہوتی ہے نا، تو وہی سنت التی ماتفی ابو عبادہ البختری الشارف المعروف. ہاں، جو مشہور شاعر ہے ابو عبادہ البختری، ان کی بھی وفات کتنے میں ہوتی؟ 284 میں. یہ بتانا چاہا تھا آپ کو. 284 میں جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو اسی سال میں ابو عبادہ البختری کی وفات ہوتی ہے. یہ کچھ کتابیں لکھ لیجیے آپ لوگ، ایک مقاصد الطالبین، ایک اصفہانی، ایک مقاصد الطالبین. 2 یاد ہو گئے یہاں تک؟ 2 کتاب یاد ہو گئی. اور ایک اخبار القیان دیکھ لیجیے، ایام العرب دیکھ لیجیے، ایام العرب، الامہ والشوائر، ادب الغرباء. یہ وہ کتابیں جو پوچھ چکا ہے. ٹھیک، ایام العرب، الامہ والشوائر، ادب الغرباء. اور اس کی یہ جو کتاب ہے نا، اس کتاب کے 2 نام ہیں. ٹھیک، کئی بار پوچھا، التعدیل والانتصاب فی اخبار القبائل وانصابها. اور اسی کے آگے میں اس طرح ڈیش کر کے لکھیے، جمہرۃ انصاب العرب. جمہرۃ انصاب العرب بہت سے لوگوں کی ہے، جمہرۃ انصاب العرب 2 آدمی کی ہے. ایک اغانی کی لکھیے گا اور ایک لکھ لیجیے گا ابن حزم کی. تو جیسا آئے گا ویسا لگا دیجیے گا. التعدیل والانتصاب اس کتاب کے 2 نام ہیں. دوسرا نام کیا ہے؟ جمہرۃ انصاب العرب، لکھ لیجیے. اور یہ جمہرۃ انصاب دو آدمی کی کیا، بلکہ 3 کی ہے جی. جمہرۃ انصاب العرب ایک ہوئی کس کی؟ اصفہانی کی، جو اس کا دوسرا نام ہوا. اور دوسرا لکھے گا ابن حزم، اسی کے آگے کہیں بڑھا دیجیے گا کہ ابن حزم کی بھی ہے. اور تیسری جو کتاب یہ کتاب ان کی ہے یار، جو انڈیا میں بہت مشہور نہیں ہے، ایک جن کی بہت سی کتابیں ہیں. صدیق حسن خان. نہیں، حمید الدین فراہی صاحب جو ہیں. اچھا نہیں، ان کی کتاب ہے جمہرۃ البلاغہ. ٹھیک ہے، ٹھیک. 2 ہی آدمی کی. ٹھیک، جمہرۃ انصاب العرب 2 آدمی کی ہے، 2 کو لکھ لیا آپ لوگ. اور جمہرۃ البلاغہ ان کی جی، حمید الدین فراہی صاحب کی. اور کیا بتا رہے تھے ہم نے؟ اور ایک اور کتاب آ رہا ہے، جمہرۃ اشعار العرب، اشعار العرب، ابو زید القریشی کی. اس کو ضرور یاد رکھیے گا، یہ کبھی بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے. یہ انصاب نہیں ہے. ٹھیک، جمہرۃ اشعار العرب، ابو زید القریشی، اس کو یاد رکھیے گا. دیکھیے سب لوگ جو نہ لکھے ہو تو چیٹ میں پوچھیے. ٹھیک، ہم یہ نہیں لکھ پائے، بتا دے گا آپ کو آدمی. تو آپ نے کتنی کتابیں یاد کی؟ اغانی، مقاصد الطالبین، ایام العرب، الامہ والشوائر، ادب الغرباء. کچھ یہ ہو گئے. التعدیل والانتصاب اس کا دوسرا نام جمہرۃ انصاب العرب. اور کون سے یاد کیجیے گا؟ تحت الوسائد، الدیارات، اور کچھ کتاب اوپر ہوگی. دیکھیے، الاخبار والنوادر، اور الممالک الشعراء، مجرد الاغانی. کچھ کتابیں یاد کر لیجیے گا. اور کیا کہیں آپ کو، باقی سوالات آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی بہت سی چیزیں، سوالات آنے کے لیے. اس کی پیدائش وغیرہ ہے، جو آپ نے یاد کیا ابن خلدون نے کیا کہا تھا، اس کی کتاب کے بارے میں کیا کہی گئی. اور سیف الدولہ حمدانی اس کو 10,000 دینار دیا، الف دینار 21,000 دینار دیا تھا. 50 سال لگ گیا اس کتاب کو لکھنے میں. تو یہ سب چیزیں جب حاکم بن عباد کو پتہ چلا کہ یہ بہت کم روپیہ ہے، تو پھر اس کو کچھ اور دلوایا تھا اس نے. شاید یہ والا ہے. یہ دیکھیں، ایک تھا حاکم بن عباد، اس کو پتہ چلا استقل هذا المبلغ، تو اس نے اس مبلغ کو 1,000 کو بہت کم سمجھا. وارث الحاکم، تو پھر وہ حاکم الثانی خلیفہ اندلس کو لکھا، ملتمس نسخۃ من الکتاب مقابل 1000 دینار آئرن ذهبا. یہ پتہ نہیں آئرن ذهبا کیا ہوتا ہے جی، یہ سونے کا کچھ دیا ہوگا، آئن، تو وہ والا مانگا تھا اس نے. چلیے بھائی، اتنا بہت اہم ہے. آپ کا 4 سے 5 لائن کا ہی نوٹ بننی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں بنا لیجیے گا. اور انشاءاللہ یاد کیجیے گا، ہو جائے گا. باقی آپ پڑھ لیے. کوئی کچھ کہیں گے آپ میں سے؟ کہیے. نہیں کہیں گے؟